میں ماڈرن مسلم فیملی سے ہوں اور اسلام کو بہت زیادہ فالو تو نہیں کرتا تھا، لیکن گاڈ میں ٹرسٹ پورا تھا۔ اور میرے پیرنٹس کے علاوہ گھر میں 2 سبلنگس ہیں، تو یہ باقی کے سبلنگس تو بچپن سے ہی نیوٹرل تھے۔ لیکن جب میں چھوٹا تھا تب تو میں نماز بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا تو لاجک لگایا کہ اگر اللہ ماں باپ جیسا ہے تو ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کیوں کہے گا اور کیوں زبردستی کی اٹھک بیٹھک لگوائے گا۔ پھر یہ پریکٹس تو چھوڑ دیں، لیکن اللہ ابھی بھی تھا لائف میں۔ میں 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے ایک چھوٹی سی جاب اسٹارٹ کی۔ وہاں آفس کے مسلم لوگوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ میں نے پکا من بنا رکھا تھا کہ اللہ جس نے ہمیں بنایا وہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہوگا، وہ بھلا کیوں بیکار کی پریکٹس کروائے گا۔ حالانکہ ابھی تک میں نے قرآن یا حدیث کو میننگ کے ساتھ نہیں پڑھا تھا۔ فیس بک پر اسلام کی اچھی پوسٹ بھی کبھی کبھی شیئر کر دیا کرتا تھا، پھر اس پر جو لوگ محمد صاحب کو گالیاں دیتے تھے انہیں بلاک کر دیا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے مذہب کو اسٹارٹ کرنے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں؟ سوال تو بہت تھے من میں، کیونکہ میں نے اسکول میں سائنس پڑھی تھی، لیکن مجھے کسی بھی اسکالر سے ڈسکشن کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ان کا جو وہ رویہ ہوتا تھا کہ خدا اور اس کے رسول پر شک کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بیہیویئر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ہر جگہ اسلام پر بولنے والے اسکالرس مجھے جاہل دکھائی دیتے تھے، اور مجھے انتظار تھا کسی ایسے انسان کا جو سائنس اور اسلام کو ایک ساتھ پیش کر سکے۔ میں اسلام کو تبھی چھوڑ دیتا، لیکن پھر ذاکر نائک صاحب کا ایک شو دیکھا، ڈاکٹر ذاکر نائک، ہی واز اے میڈیکل ڈاکٹر۔ اچھا لگا کہ کوئی تو اسلام میں ہے جو اسلام کا صحیح مطلب دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ذاکر نائک کا مینوپولیٹڈ سائنس میں نے ٹھیک سمجھا اور پھر میں اسلام کی سائڈ ہو گیا، پیسفل اسلام۔ لیکن یہ جھوٹ زیادہ دن نہیں رہا۔ ایک بار میرے خود کے نان مسلم دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سچ مچ آپ کے رسول نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی؟ میں نے بولا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب نفرت پھیلانے والی باتیں ہیں۔ وہ تو کچھ نہیں بولا، لیکن اس بار مجھے لگا کہ اب مجھے اسلام کے بارے میں پڑھ ہی لینا چاہیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا کہے تو میں اسے ریئلٹی بتا سکوں۔ سب سے پہلے قرآن اٹھایا اور میننگ کے ساتھ پڑھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ ٹرانسلیشن کچھ غلط ہے۔ پھر جب میں نے قرآن سے ریلیٹڈ تفسیر پڑھی تو میں شاکڈ ہو گیا۔ پھر میں نے باقی حدیثیں بھی پڑھی، عائشہ کا قصہ پڑھا، غلام عورتوں کے بارے میں پڑھا، 72 حور، 3 طلاق، حلالہ جیسی چیزیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں کسی اسکالر نے بس بیان کر دی ہوں گی اور مس انٹرپریٹ ہو گئی ہوں گی، لیکن یہ سب قرآن کا حصہ تھی۔ سائنس کی تو دھجیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں بہت ڈپریسڈ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے اسلام۔ پھر میں نے ان سب باتوں پر بڑے بڑے علماؤں کے جسٹیفیکیشنز دیکھے، لیکن میں سیٹسفائی نہیں تھا۔ جتنا جسٹیفیکیشنز دیکھتا تھا اتنا زیادہ اسلام سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ اب جو باتیں اندر دبی تھیں وہ بھی باہر آنے لگی کہ اتنے سارے مذہب کیوں ہیں اور ہر کوئی اپنے مذہب کو سچا کیوں مانتا ہے۔ میں نے کاسمولوجی پڑھی جو کبھی اسکول میں نہیں پڑھی تھی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سب پڑھا۔ ان سب کو پڑھنے سے میرا اللہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے نوٹس کیا کہ ہر جگہ سائنس زبردستی گھسایا جا رہا تھا۔ قرآن کی بکواس آیتوں کے مطلب سائنس کی ڈیفرنٹ برانچز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ میں نے ایکس مسلم لوگوں کو سنا اور ان کے بتائے ریفرنسز ویریفائی کیے، وہ لوگ سچ بولتے تھے۔ اس کے بعد تو میں نے اسلام کو بہت ڈیپ میں پڑھا اور اب مجھے پورا کھیل سمجھ آ گیا تھا۔ یہ ایک بزنس تھا جسے بنائے رکھنے کے لیے کچھ لوگ اس پر کام کر رہے تھے، جو سچ بولنے والوں کی جان بھی لے لیتے ہیں، اور وہ بھی اسی سسٹم کے تھرو۔ اب میرے پاس 2 راستے تھے، ایک کہ میں اس سچ کو اپنے تک رکھوں اور اپنی زندگی سکون سے جی کر نکل جاؤں، دوسرا کہ اس جھوٹ کے خلاف آواز بلند کروں۔ آواز بلند کرنا ہی مجھے انسانیت لگا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا۔ پھر جب دیکھا کہ سوشل میڈیا سے لوگ اسے آلریڈی کر رہے ہیں تو میں بھی آ گیا ان کا ساتھ دینے اور اس جھوٹ سے لڑنے۔ اب یہ لڑائی تو میں نے شروع کر دی ہے، لیکن میں اسے اکیلے نہیں جیت پاؤں گا۔ اس لڑائی کو تبھی جیتا جا سکتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ اس لڑائی کا حصہ ہوں، کیونکہ لڑائی جس سے ہے وہ جسمانی اور دماغی طاقت میں بھی ہم سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ان کے پاس کمانڈرز ہیں جن کی باتوں میں اتنا دم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آسانی سے ان کے جال میں پھنس جائے۔ ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے جو کمانڈرز کے ایک اشارے پر کبھی بھی کسی بھی طاقت کو کچل سکتی ہے۔ ان کے پاس پیسہ ہے، ہتھیار ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات ایک جھوٹا خدا بھی ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ صرف اور صرف سچ اور انسانیت ہے۔ یاد رہے یہ لڑائی ایک خیال سے ہے، ایک آئیڈیالوجی سے ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ لڑائی اگر لوگوں سے ہو تو اسے ان لوگوں کو مار کر جیتا جا سکتا ہے،
لیکن لڑائی اگر کسی خیالات سے ہو تو اسے جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے، اور اگر جیت سچائی کی نہ ہو تو سمجھو کہ لڑائی ابھی باقی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ اور کھڑے ہو جائیے اپنی جنریشنز کو ایک سنہرا کل دینے کے لیے۔ سپورٹ کیجیے مجھے اور میرا پیغام صحیح جگہ پہنچانے میں میری مدد کریں، تاکہ آنے والا کل انسانیت کا کل ہو اور سائنس کا کل ہو۔ تو آج کے شو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، سائنس حافظ۔